آج ہمارے اس اسمبلی میں آ کے سب کا ادھر ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم یقینی طور پہ ان سارے ایشوز کو سننے کے لیے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں اور اس کی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ اس ایشو کو ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر دنیا میں کوئی اگر گوادر کے حوالے سے کسی چیز کو کنٹروورسی بنانا چاہتا ہے اور وہ اگر آج ہماری اس اسمبلی کے ساری ورکنگ کو سنے گا، نہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل پروپیگنڈا کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی اپوزٹ ویو کرٹیسزم ڈیزائن مینوفیکچرنگ کی ضرورت ہے. ہم دانستہ یا نادانستہ میں زیادہ یوز کروں گا، کیونکہ میں اور آپ سیاسی لوگ ہیں. سیاستدان جب اپنے جذبات تقریر کے حوالے سے ظاہر کرتا ہے، پھر ہمارے سارے جذبات، لفاظیت، یہ ساری چیزیں کبھی کبھی ہمارا ساتھ بھی دیتی ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی دیتی. میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، حالانکہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن میرے دوست کے منہ سے ضرور غلطی سے نکل گیا ہوگا. اور یہی ہمارے سیاسی ماحول میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ بول جاتے ہیں لیکن ہمارا دل وہ نہیں کہتا. لیکن یہ جو دنیا کی نظریں ہیں، یہ ہمارے دل اور دماغ کو نہیں دیکھتے، یہ ہمارے الفاظ کو وے کرتے ہیں. تو ثنا صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ جاہل زیادہ ہیں، تو میں کہوں گا کہ بلوچستان کے لوگ جاہل نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں لیکن جاہل نہیں ہیں. ان پڑھ اور جاہل میں بہت فرق ہوتا ہے. ان پڑھ وہ شخص ہے جس نے تعلیم حاصل کسی اسکول میں نہیں کی، جو اپنا نام نہیں لکھ جانتا، جس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج بلوچستان کا ایک چرواہا، بلوچستان کا ایک زمیندار، بلوچستان کے آدمی جو فصل کر رہا ہے، ایک آدمی جو ٹرک چلا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، ریڑھی چلا رہا ہے، وہ جاہل ہو. وہ بالکل جاہل نہیں. وہ اپنا حساب کتاب مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے. وہ اپنے جانوروں کا حساب کتاب اس انداز میں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں دیتا. لہٰذا یہ وہ لفاظیت ہے جو کبھی کبھی ہمارے زبان سے نکل جاتی ہے لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو آج شاید اس حوالے سے یقینی طور پہ ہماری ورکنگ کو یا ہمارے سیشن کو بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے. وہ میرے اور آپ کے جذبات کو ایک ڈفرینٹ نظریے سے دیکھیں گے. جناب اسپیکر صاحب، کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سیکیور ماحول ہونا سب سے پہلی گارنٹی ہے. اور اگر ہم ماضی میں ہسٹری کا ایک تجزیہ لیں تو دنیا کی یہ جنگیں، دنیا کے سارے معاملات آج سے نہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور چلے آتے جائیں گے. کوئٹہ میں ایک کینٹ قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا مشہور ہے. کلات میں آپ میری میں جائیں، آپ کو ایک بہت بڑا قلعہ نظر آئے گا. تربت میں آپ جائیں، وہاں بھی آپ کو قلعہ نظر آئے گا. لسبیلا، اسی طرح پنجاب، سندھ، دنیا، یورپ. یہ سیکیورٹی کا اپیریٹس زندگی میں ہمیشہ چلا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو دنیا نے ترقی کی، جنگ کا طریقہ کار بدل گیا. اب آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فوجیں ایک دوسرے کے اوپر یغار کر کے بڑی نفریوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ، 30-40 سال پہلے تک ہم نے یہ کاروائی دیکھی، لیکن اب اسٹریٹجی بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. یا تو آپ اسپیسیفک سیٹلائٹ یا مسل ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرتے ہیں، یا آپ وار زون کے اندر ود ان سوسائٹیز اور کمیونٹیز ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جہاں آپ اپنے ایجنڈا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. گوادر ایک فوکس کیوں بنتا جا رہا ہے دنیا کا؟ اس کے اندر ایک کوئی وجہ ہوگی. یعنی کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہم سیاسی طور پہ گوادر کو ایک اپوزیشن کے حوالے سے، چونکہ پی ڈی ایم کا ایک نیریٹو بن چکا ہے، پی ڈی ایم نے اپنے سٹیج پہ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ایشو کو اتنا ایشو طول دیتے رہیں کہ وہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے اور بعد میں ہم خود پریشان ہو کہ جی ہم نے اپنے ایک مسئلے کو، ایک ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ابھی وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ پھر اس کو مس یوز کریں گے، پھر اس کو ہر لحاظ سے مس یوز کریں گے، پھر اس کے اندر انویسٹ کریں گے، پھر سوشل میڈیا کے تھرو انویسٹ کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو انویسٹ کریں گے، اور خود دکھائیں گے کہ جی یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں،
ان حالات میں لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں کی اخبار کی اسٹیٹمنٹس کر رہی ہیں، اور پھر ہم سے ایسی غلطیاں کہیں ہوتی جائیں گی اسٹیٹمنٹ کی جو ہم سے ہوتی جاتی ہیں۔ گوادر میں سیف سٹی نہیں ہے، گوادر سمارٹ سٹی کے حوالے سے پہلے میں کچھ کر دوں۔ جیسے کورٹ کی ایک بڑی اچھی ڈائریکشن آئی، کورٹ نے آج یہ کہا کہ یہ باتوں کو اسمبلی میں جا کے، اور میں بڑا مشکور ہوں آج جناب محترم ثنا بلوچ صاحب کا، خاص پھر ساتھ میں حمل صاحب کا، لیڈر آف دا اپوزیشن کا، کہ جس نیریٹو کو پی ڈی ایم نے اٹھایا تھا آپ نے اس کے برعکس ایک بہت اچھا میسج آج دیا ہے کہ استعفوں سے معاملات حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم نے اپنے استعفے دیے ہیں۔ ہم نے بلوچستان اسمبلی میں آ کے بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے یہاں بات کی ہے، اور یہی ایک جمہوری پارٹی، جمہوری معاملات اور جمہوری حیثیت میں کسی سسٹم کا اصل روح ہے کہ اس فورم سے مسائل کے بارے میں بات کی جائے۔ تو یقینی طور پہ یہ کچھ دنوں میں جو ایک تبدیلی ہم نے دیکھی ہے، یہ ایک بڑی خوشائن تبدیلی ہے، اور اس کو گورنمنٹ بھی اسی نظریے سے دیکھے گی کہ جہاں ہم اس فورم کا استعمال کریں، اس فورم پہ بحث کریں، اس فورم سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ یس، ہر حکومت کا، ہر پارٹی کا، ہر ایک سسٹم کا پورا اختیار ہے، وہ احتجاج بھی کرے، وہ ریلی بھی کرے، وہ اپنا موقف بھی پیش کرے، لیکن جہاں اس کو یہ محسوس ہو کہ اب اس ملک کے سیاست کے حوالے سے، اس ملک کی ترقی کے حوالے سے، اس ملک کے مسائل کے حوالے سے جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایک فورم ہے وہ یہ فورم ہے، اور اس فورم میں ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے، ہم اب اپنی آواز کو صاحب اقتدار کے حکومتوں کے کانوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ یہاں سے ہماری بات جائے۔ اور میں آپ یقین سے کہیں، اس فورم پہ ان لال کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے اس کیمرے سے جو آپ کی فوٹیج سوشل میڈیا میں جاتی ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے بنسبت کہ ہم کسی ایک چوک پہ یا کسی روڈ پہ جا کے کوئی ایسی تقریر کرے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرے۔ وہاں نہ آڈینس ان کو سنتی ہے، نہ مقرر سنتے ہیں، اور نہ کوئی اور سیریس لیتا ہے۔ یہاں آپ کے ہر لفظ کو آپ کا آڈینس بھی سنتا ہے، آپ کا ووٹر بھی سنتا ہے، گورنمنٹ بھی سنتی ہے، سب سنتے ہیں۔ تو میں یقینی طور پہ یہی بات کہوں گا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ہم جمہوریت کے حوالے سے جب ہم نے ووٹ پبلک سے لیا ہے تو ہم اپنا مینڈیٹ اپنے ہاتھوں سے خود خراب نہ کریں۔ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جس طرح بھی دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جس صورت میں دیا ہے، ہم نے وہ ذمہ داری کو اس پورے الیکشن ایئر میں پورا کرنا ہے، اور پھر ہم ایک الیکشن فیز میں 2023 میں جائیں اور پبلک کے سامنے جائیں، اور پھر اپنی کارکردگی، اچھائی برائی ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھیں اور وہ ہمارے لیے ووٹ کریں۔ تو میں سب سے پہلے تو اس حوالے سے ایک خوشائن شروعات کہوں گا کہ بڑے دنوں بعد بلوچستان اسمبلی کی ہوئی ہے، ایک بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس شروعات کو، بلوچستان کے اس شروعات کو باقی صوبے اور وفاق کے اندر بھی پی ڈی ایم اور ان کے اتحادی جماعت سارے بھی اس کو سیریس لیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا فورم اسمبلی ہے۔ ہم نے اپنی آواز، اپنی ڈیمانڈ، اپنے معاملات سب اس فورم پہ لانے ہیں، اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہم نے اگر کوئی اور پیش رفتی کرنی ہے، کم از کم جمہوریت کے تقاضوں کو توڑنا نہیں ہے اور کمزور نہیں کرنا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک میں بات کہوں گا کہ گوادر کیوں کھٹکتا ہے؟ صرف گوادر نہیں ہے، یہ ایک پورا پیکج ہے۔ آپ گوادر ایسے نہیں پہنچ سکتے۔ آپ گوادر کس طرح پہنچیں گے؟ یا تو بائی روڈ آپ لسویلا سے جائیں گے، یا تربت سے جائیں گے، یا پنجگور سے جائیں گے، یا سوراب سے جائیں گے، یا خزدار سے جائیں گے، یا کلا سے جائیں گے، یا آپ ادھر آگے جا کے کوئٹہ سے جائیں گے، پھر جوب، قلعہ سیف اللہ، یوں کرتے کرتے اوپر تک۔ یہ ہرگز کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اینڈ یوزر لٹرلی اس کا ایک سٹیک ہولڈر ہو۔ یہ پورا ایک چین ہے اور اس میں ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں۔ یس، یہ بات ضرور ہے کہ جس جگہ پہ گوادر ہے وہ ایک پورٹ سٹی ہے۔ دنیا میں جتنی ترقی ہوتی ہے پورٹ کے تھرو ہوتی ہے، دنیا میں جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے پورٹ کے تھرو ہوتی ہے، دنیا میں جتنی بھی آمد و رفت سوشو اکنامک ہوتی ہے سب پورٹ سٹیز ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی پورٹ سٹیز نکال لیں، سب سے امیر ترین پورٹ سٹیز دنیا کے وہی ہیں، دبئی، ابوظہبی، سنگاپور، چائنا کے پورٹس، جاپان اٹس گڈ، انڈیا میں، یو ایس کے اندر نیو یارک ہے، کیلیفورنیا سائڈ ہے، ویسٹ کوسٹ ہے، ایسٹ کوسٹ ہے، یہاں تک کہ رشیا میں ایک سینٹ پیٹرزبرگ پہ ان کا پورٹ ہے، اور یورپین پورٹس، گوتھمبرگ کا پورٹ ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے شہر کیوں آباد ہوئے ہیں؟ ان کی خوشحالی کیوں بڑی ہے؟
ان کے اندر پورٹ سٹیز ڈیولپ ہوئے ہیں، اور اس پورٹ سٹی نے کیا فائدہ دیا؟ سوشو اکنامک فائدہ دیا۔ سوشو اکنامک کا کیا فائدہ ہوا؟ خوشحالی اس نہ صرف علاقوں میں آئی بلکہ اس صوبے میں آئی، اس پورے ملک میں آئی۔ آج لوگ ضرور چاہیں گے کہ بلوچستان پسماندہ رہے، آج لوگ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی پسماندگی ہو، پاکستان کی سوشو اکنامک پوزیشن بڑی کمزور ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ آپ کی اور میری زندگیوں میں جب بہتری آئے گی، یہ بہت سارے ملکوں کو اور ایسے دشمن ممالک کو بالکل سوٹ نہیں کرتی جو پاکستان کو ہمیشہ کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری پی ایس ڈی پی اگر 100 ارب کی ہے، 75 ارب کی ہے، آج اگر یہ 300 ارب کی ہو، یقینی طور پہ بہت سارے لوگ بولیں گے جی بڑی کرپشن ہوگی۔ کرپشن تو اس کی مثال کے حوالے سے میں بات نہیں کہوں گا، لیکن ہماری کٹی میں جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اس کا ایفیکٹ ہم اس معاشرے کے اندر زیادہ دیتے جائیں گے، اور ہماری کٹی جتنی کم ہوتی جائے گی، ہمیں شاید ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو جائے، شاید اس اسمبلی کو چلانا مشکل ہو جائے، جو کہ آج بھی ایک پوزیشن ہے ہماری، کہ ہمارا جو ایک ڈیفیسٹ کلچر ایک بن چکا ہے بیکاز آف مینی سچ پلاننگز، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کہیں بھی ہم دنیا میں جاتے ہیں، ایک ایسا ملک، ایک ایسا صوبہ، ایک ایسا خطہ جس کے اندر پوٹینشیل منرل میں بھی ہو، اس کے پاس آئل اینڈ گیس میں بھی ہو، اس کے اندر ہیومن ریسورس بھی ہو، یہ واحد خطہ ہے جس کے اندر 4 سے 6 گھنٹے کے فاصلے میں ایک جگہ برف ہو رہی ہے تو ایک جگہ آپ کو گرمی بھی لگے گی۔ یہ بڑا انوکھا صوبہ ہے، انوکھا خطہ ہے، جہاں پہ آپ کو ہر قسم کا میوہ بھی ملے گا، خشکاوے کا بھی ملے گا، آپ کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لائف سٹاک بھی ملے گا، ویٹ بھی ملے گا، گندم بھی ملے گا، کاٹن بھی ملے گا۔ تو اتنا امپورٹنٹ خطہ اگر دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو وہ بہت سارے ممالک کو بالکل پسند نہیں آتا کہ اس کے پاس رینیویبل انرجی بھی ہو، کہ اس کی پاپولیشن بھی بڑی کم ہے، سو خود کفیل صوبہ ہے، اور اس کی کنٹریبیوشن ایک پورٹ کے ساتھ اس کو 10 گنا یا 20 گنا یا 100 گنا آگے بڑھا سکتی ہے، اور ایسا پورٹ جو ریجن کے اندر ایک بہت مقبولیت رکھتا ہو، یہ نہ بنے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو جب اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں، جب سوشل میڈیا، ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا جب سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا ایکسیس نہیں تھا، لوگ ایسی چیزوں کو اخباروں کی طرح پوچھتے تھے، آج میری اور آپ کی ریکارڈنگیں 10 سال بھی چلیں گی اور ہر بات کو کوٹ کی جائے گی۔ دیکھیں ایک بات ضرور یاد رکھیں، ہمیں ایک چیز ایک بلوچستانی کی حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ ہم صرف ایک بات کو ضرور غور سے سنیں کہ کیا آج میں کوئی بات کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کی پارٹیز کے حوالے سے نہیں کہوں گا، آپ کے پارٹیز کے موقف بہت ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بلوچستانی کی حیثیت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل تو دی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں ایک نیریٹو، ایک بیانیہ، ایک سٹانس اور ایک کام کرنے جا رہا ہوں، کیا اس کا بینیفٹ مجھے ملے گا؟ کیا اس کا کوئی اوور آل بینیفٹ میرے ڈسٹرکٹ کو، میرے صوبے کو ملے گا، یا اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پرابلمز زیادہ کریٹ ہوں، اور پھر ہم اپنے فیصلے کریں، پھر ہم اسی طرح کی تقریر کریں۔ یس، کرٹیسائز ضرور کریں، لیکن ایک لیول کے حد تک رہ کے جہاں میں یہ محسوس کروں کہ اس کرٹیسزم سے اب میں اپنے صوبے کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یا میں اپنے خطے کو، یا اپنے علاقے کو، یا اپنے قوم کو، یا اپنے معاشرے کو، ان کو، وہ کم از کم ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے ہم کرٹیسائز کریں گے، ہماری پالیسیز پہ کریں، ہر چیز پہ کریں، باڑھ کے حوالے سے بات کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، جس ماسٹر پلان کی بات حمل کلمتی صاحب کر رہے ہیں اس کو بڑے عرصے بعد بات کریں گے۔ آج ہمارے اس اسمبلی میں آ کے سب کا ادھر ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم یقینی طور پہ ان سارے ایشوز کو سننے کے لیے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، اور اس کی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ اس ایشو کو ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں جب ہماری گورنمنٹ ہے اور اس کا حصہ ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب 10 گھنٹے ہم بیٹھے تو صالح اسلم بھوتانی صاحب اور حالمد صاحب بھی میرا خیال گواہ ہوں گے کہ بہت سارے لوگ تھک بھی گئے تھے، اور اس بات پہ تھا کہ جی کم از کم ہم اس کو وائنڈ اپ کریں، اور ہم نے سب کو مشترکہ طور پہ پھر یہ جی ڈی اے کا ماسٹر پلان اپروو کیا۔ جب آپ گرانٹ پہ کوئی ماسٹر پلان بناتے ہیں پھر ایسے ہی بنتا ہے۔ ہاں اگر یہ پیسوں پہ ماسٹر پلاننگ بنتی تو اس کے اندر اور بہتری بھی آ سکتی تھی، لیکن ہم جب گورنمنٹ میں آئے تو میں نے محسوس کیا کہ پچھلی گورنمنٹس نے جو یہ ماسٹر پلان چھوڑ کے گئے اس کے اندر بہت بہتری کی ضرورت ہے۔
اور ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اس کو بہتر کیا. اور کوئی بھی ماسٹر پلان زندگی بھر ہمیشہ پرماننٹ فار لائف ٹائم نہیں ہوتا, اس کے اندر چینجز آتی ہیں, لیکن آپ اس کے اندر 20-25-30% چینجز کی گنجائش رکھتے ہیں, باقی آپ کا پلان تقریباً اسی طرح چلتا ہے. کیا آپ کے خیال سے دبئی 40 سال پہلے اسی ماسٹر پلان کے ساتھ بنا تھا؟ کیا آپ کے خیال سنگاپور جب اپنے انیشیل سٹیج میں آیا تھا اسی پہلے ماسٹر پلان پہ چلا تھا؟ نہیں, ہر 10 سال بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں, سوشو اکنامک ریزنز بن جاتے ہیں, لوگوں کی کمائی بڑھ جاتی ہے, کاروبار بڑھ جاتا ہے, انفراسٹرکچر بڑھ جاتا ہے, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ کو اپنی میکینزمز اور شہروں کو بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے, اور جو آپ تبدیل کرتے ہیں تو آپ اس ماسٹر پلاننگ کے اندر چیزیں لاتے ہیں. اسلام آباد کا ماسٹر پلان 1970s کے بعد بنا تھا. اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی چینجز آتی رہتی ہیں. سو میں ایک بات پہ ضرور لاؤں گا کہ اسمارٹ سٹی ایک کمپوننٹ ہے حکومت بلوچستان کا ماسٹر پلان کے اندر. یہ PSDP کی اسکیم ہے, اور اس اسمارٹ سٹی کمپوننٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. جب اس کمپوننٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جس میں کیمرہ ہے, اسٹیشنز ہیں, اس کے اندر آپ نے سیکیورٹی کا اپیریٹس ہوگا, یہ ساری چیزیں ہیں. ایک چیز دیکھیں, دنیا میں ضرور یاد رکھیں, سیکیورٹی 100% دنیا میں کہیں ٹھیک نہیں ہوگی. دنیا میں سب سے زیادہ کیمرہ سسٹمز, سرویلنس سسٹم یہ سارے آج چائنا میں ہیں, اور تقریباً 5 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا CCTV جو مانیٹرڈ شہر تھا وہ لنڈن تھا. لیکن لنڈن میں چوری بھی ہوتی ہے, لنڈن میں ڈکیتی بھی ہوتی ہے, لنڈن میں قتل بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو 100% ایشورٹی تو کہیں نہیں دیتے. US کے آپ مثال دیتے ہیں, ہم یورپ کی دیتے ہیں. آپ یورپ کے ممالک میں چلے جائیں, آپ کو ہر جگہ پہ بارڈ کا سسٹم نظر آئے گا. آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں, وہ میکسیکو کے ساتھ بنا رہا ہے, ٹرمپ بنا رہا تھا. اسی طرح گلف میں آپ چلے جائیں, گلف شہر میں ہم پھرتے ہیں, ہر جگہ ہمیں کوئی ایک سیکشن نظر آتا ہے جو بالکل الگ اس شہر سے لگتا ہے. لیکن میں اس پہ پھر بھی آتا ہوں کہ گوادر کے حوالے سے ایک سب سے بڑی اور سیریس بات ہمیشہ, بلکہ آج بھی نظر آئی, کہ حمل صاحب نے کہا, ثنا صاحب نے کہا, باقی دوستوں نے کہا, جی میں جب پنجاب سے نکلتا ہوں تو کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے, بلوچستان میں آتے ہیں تو چیک پوسٹ پہ چیک پوسٹ ہیں. مجھے یاد ہے رسانی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں جب گوادر جاتا ہوں تو ہر جگہ پہ وہ فوجی ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے اور کیا کر رہے ہو. ہم نے جب بیٹھے, ہیومن پریزنس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکیورٹی کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہیومن پریزنس آپ کیسے کم کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہے, گوادر کے اندر حمل صاحب بڑے واقف ہیں, GDA نے جتنا بڑا نیٹ ورک بنایا روڈز کا, آپ گوادر میں 100 جگہ سے انٹری کر سکتے ہیں, اور وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. بلکہ کچھ روڈ تو ایسے ہیں جو ابھی ریگستان بن گئے ہیں. اس زمانے میں ایک اچھا سٹانس کم از کم لیا گیا تھا, ٹھیک ہے, میں بھی جب CM تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں اتنے روڈ کیوں بنائے گئے, ان روڈوں تک پہنچتے پہنچتے بھی شہر کو کئی سال لگ جائیں گے. پھر کسی نے کہا کہ جب اس زمانے میں اگر ہم نہ لیتے یہ روڈ, یہ زمینیں ہمیں مفت میں نہیں ملتی, آج اگر ہم یہ روڈ بنانے جاتے ہیں تو بلوچستان حکومت کو اربوں روپے کی ضرورت تھی ان زمینوں کو ہم ایکوائر کرتے, تو ہمیں لوگوں نے مفت میں زمین دی تو ہم نے روڈ بنا دیے. لیکن ان میں سے بہت سارے روڈ اتنے ان ایکسیسیبل ہیں کہ آپ ہر طرف سے ایک لیفٹ رائٹ گلی ہے, یہاں تک کہ آپ شہر گوادر سے شروع کریں, آپ بالکل میرا خیال اینڈ تک پشوکان تک جائیں گے, سارے روڈ کا نیٹ ورک آپ کے ساتھ یوں جال کی طرح جا رہا ہے. اب ایک مثال ہے کہ یہ جو 50 انٹریاں ہیں ان روڈوں کی, کیا ہم ہر انٹری پہ ایک چوکی بنا دیں؟ دیکھیں, گوادر جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اتنا بڑا اس کی اس کی اتنی اٹینشن بنتی جا رہی ہے یا بن چکی ہے, چاہے ابھی میں اور آپ خوش ہیں خفا ہیں وہ ہے, اور وہ ایک بہت سارے ممالک کو وہ اچھا لگتا ہے, بہت ساروں کو نہیں لگتا. جن کو نہیں لگتا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں. آئیڈیل سچویشن بہت اچھی بات ہے, گن سیکیورٹی نہیں دیتی, لوگ سیکیورٹی نہیں دیتے ہیں, لیکن میں اور آپ لے کے بھی گھومتے ہیں. کیوں؟ کچھ کرائم ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے, کچھ کرائم پلانڈ ہوتا ہے, پیڈ ہوتا ہے. کراچی میں آپ جائیں, ادھر جائیں, دبئی جائیں, یورپ جائیں, دنیا کی ہر جگہ جائیں, بڑے بڑے مافیاز ہیں, پیسوں پہ قتل کرتے ہیں. اب میں اور آپ اس کے سامنے بین بنا کے بیٹھتے رہیں کہ بھائی دیکھو تم ایک اچھے شہری بن جاؤ, میں تمہیں روزگار بھی دے رہا ہوں, میں تمہیں کام بھی دے رہا ہوں. ہم ریلائز نہیں کریں یہ ایک پروفیشنل کرائم ہے. تو دنیا میں یہ پروفیشنل کرائم بہت عام ہے. وہ میرے اور آپ کے اچھے پروگرامز سے متاثر ہو کے اپنا کرائم نہیں چھوڑ دے گی. وہ دنیا کا سب سے اچھا علاقہ بھی بن جائے, ادھر کرائم پھر بھی ہوگی. کیا لنڈن میں سوشو اکنامک انڈیکیٹرز اچھے نہیں؟ کیا امریکہ میں اچھے نہیں؟
کیا دنیا کے گلف میں اچھے نہیں ہیں, سعودی میں نہیں ہیں, چائنا میں نہیں ہیں, جاپان میں نہیں ہیں, فار ایسٹ میں نہیں ہے؟ ہر جگہ دنیا, ایجوکیشن, ہیلتھ سروسز سب کچھ ہے, لیکن واردات کرائم دیکھیں پاکستان سے بھی آگے ہیں. نیو یارک کے اندر آپ پھر کے دکھائیں, لنڈن کے اندر شام کو پھر کے دکھائیں, رات کو. ابھی بھی جاننے والے بہت ہیں جی, رات کو خیال رکھیے گا. بلکہ بہت سارے لوگ, آپ کو حیرت ہوگی, اس دور میں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ یہ یورپ ہے, یہ امریکہ ہے, یہ فرانس ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں بھی سیکیورٹیز رکھتے ہیں. تو اگر یہ سارے پالیسیز دنیا کی اتنی اچھی تھیں اور اتنی سوچو اچھی ساری چیزیں کر لی تھیں, تو ان ملکوں کو سیکیورٹی کی اتنی کیوں رسک پڑی ہوئی ہے؟ وہ سب جانتے ہیں ہر ملک ایک دوسرے ملک کے خلاف ہے, اور وہ کوئی اپرچونٹی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس ملک میں کوئی واردات کروائے, اور جہاں وہ واردات کرائے گا وہ اس ملک کے اکنامکس کو ڈاؤن کرے گا. اب تو ملک نہیں ہے, اب گروپس ہیں, ایسے انٹرسٹ ہیں جن کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں. ان کے انٹرسٹ ایسے چھپے ہوئے ہیں اور ان کے پلانز اس طرح کے جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ایک شخص ہے, مثال ہے اس کی, ایک ماسٹر پلاننگ اور بہت بڑی ایک ہاؤسنگ کالونی چل رہی ہے گوادر میں, وہ شاید اس کے لیے واردات کروائے گا گوادر میں, کیونکہ اس کی رائیولری ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں. اس کے لیے کیا ہے, 2-3 لاکھ روپے خرچ کرے گا, کہیں پٹاخہ پھٹوا دے گا, پروجیکٹ کو خراب کر دے گا. آپ پریشان ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں. تو دیکھیں, جب یہ چیزیں آئیں, ہیومن اور کیم اور اس طرح کے فورسز کو کم سے کم رکھنا, یہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ہیومن انٹریکشن کم کریں.